Assalamu alaikum students. Today we are going to do exercise of work and energy physics part 1 chapter 4 ہے آپ کی بک میں. ہم نے اس ایکسرسائز میں MCQs کرنے ہیں, شارٹ کویشچنس کرنے ہیں اور نومیریکلس کرنے ہیں, بٹ آل اکارڈنگ ٹو آور ریڈیوس سلیبس. تو میں نے جن MCQs کو مارک کیا ہم صرف یہ والے MCQs کریں گے, ہم نے سارے MCQs نہیں کرنے. تو پہلے آپ MCQs پہ آ جاؤ, اپنی بک آپ اوپن کر لو ساتھ. یو پش ہیوی کریٹ ڈاؤن اے ریمپ ایٹ اے کانسٹنٹ ویلوسٹی. آپ کے پاس ایک ہیوی کریٹ ہے جسے آپ پش ڈاؤن کر رہے ہو ایک ریمپ پہ. ریمپ آپ کے پاس ایسی سلائڈ سی ہوتی ہے. اونلی 4 فورسز ایکٹ آن دا کریٹ. آپ کے پاس اس کریٹ پہ ایکٹ کرنے والی 4 فورسز ہوں گی. وچ فورس ڈز دا گریٹسٹ میگنیٹیوڈ آف ورک آن دا کریٹ. آپ کے پاس کون سی فورس سب سے زیادہ ورک کر رہی ہے اس وقت کریٹ پہ؟ دا فورس آف فرکشن, دا فورس آف گریوٹی, دا نارمل فورس, دا فورس یو پشنگ. بچے اس کا آنسر ہے دا فورس آف فرکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کریٹ اس ریمپ پہ نیچے کی طرف موو کر رہا ہے تو ایز اے ریئیکشن اس پہ فرکشن لگ رہی ہے جو اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے, اور سب سے زیادہ اس وقت جو ورک ڈن کرنے والی فورس ہوگی وہ فرکشن ہوگی جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گی. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ نہیں کرنا, آپ تھرڈ پہ آؤ. Escape velocity on the surface of the earth is 11.2 km per second. If the mass of the earth increases to twice its value and the radius of the earth becomes half the escape velocity is, آپ کے پاس escape velocity ہے surface of earth پہ کتنی ہوتی ہے 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ. یہ اس کی کانسٹنٹ ویلیو ہے. اگر آپ ارتھ کے ماس کو ڈبل کر لو اور ریڈیس آف ارتھ کو ہاف کر لو تو وہ پوچھ رہا ہے اسکیپ ویلوسٹی آپ کے پاس کیا آئے گی. تو یہ آپ کے پاس نومیریکل بیسڈ ہے, ہم اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ اسکیپ ویلوسٹی کا فارمولا ہے وی اسکیپ از اکولس ٹو 2gm ڈیوائڈ بائی آر. ایم کی کو آپ ریپلیس کر دو 2m سے کیونکہ آپ نے ماس کو ڈبل کر دیا, اور ریڈیس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دو کیونکہ آپ نے ریڈیس کو ہاف کر دیا. اب 2 2 4 4gm ڈیوائڈ بائی آر بائی 2. 2 آپ کے پاس تھرڈ پلیس پہ ہے, یہ نیومریٹر میں جا سکتا ہے, آپ اسے نیومریٹر میں لے جاؤ تو 2 4 8 8gm ڈیوائڈ بائی آر. اب جی ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے, ماس آف ارتھ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے, ریڈیس آف ارتھ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے. جب آپ ان کی ویلیوز یہاں پٹ کر کے سالو کرو گے تو آپ کا آنسر آئے گا 22.4 کلومیٹر پر سیکنڈ. یہ 22.4 کلومیٹر پر سیکنڈ. اب ایک اور ایگزامپل ہے نان کنزرویٹو فورس کی. گریویٹیشنل فورس بچے میں پتہ ہے کنزرویٹو فورس ہے, میگنیٹک فورس کنزرویٹو فورس ہے, فرکشنل فورس ہمارے پاس کنزرویٹو فورس نہیں ہے کیونکہ الیکٹرک فورس بھی ہمارے پاس کنزرویٹو فورس ہے. کنزرویٹو فورس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ورک ڈن کسی کلوز پاتھ میں یہ تینوں فورسز آپ کو زیرو دیتی ہیں, اور ورک ڈن کی ویلیو کو پاتھ فالوڈ پہ آپ نے کون سا پاتھ فالو کیا اس پہ اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ کے پاس میگنیٹیوڈ میں ورک ڈن سیم آتا ہے. تو یہ ان تینوں فورسز کے کیسز میں ہوتا ہے, فرکشن فورس کے کیس میں نہیں ہوتا. اس لیے آپ کے پاس جو ایگزامپل ہے نان کنزرویٹو فورس کی وہ ہے فرکشنل فورس. Work is said to be negative when force and displacement are anti-parallel. آپ کے پاس ورک ڈن صرف تب نیگیٹو ہوتا ہے جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ اینٹی پیرالل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ کے پاس فورس اس طرف جا رہی ہے اور ڈسپلیسمنٹ اس طرف جا رہی ہے, اینٹی پیرالل ہے, تو ان کے بیچ میں بننے والا اینگل 180 ہے, اور cos 180 میں -1 دیتا ہے. اس کیس میں آپ کے پاس جو فورس آئے گی وہ نیگیٹو ہوگی, جو آپ کے پاس ورک ڈن آئے گا وہ نیگیٹو ہوگا. تو یہ اینٹی پیرالل کا کیس ہے. پرپینڈیکولر میں 0 ہوتا ہے, پیرالل میں آپ کے پاس میکسیمم ہوتا ہے پازیٹیو ورک اور اس میں نیگیٹو ورک. اینٹی پیرالل کا کیس ہے. اس کے بعد اگلے پیج پہ اپنی بک میں اگر آپ دیکھو پیج نمبر 146 پہ, دی ایٹماسفیئر از ہیلڈ ٹو دا ارتھ بائی. آپ کے پاس جو ایٹماسفیئر ہے یہ جو ساری گیسز کی ایک پوری بلینکٹ ہے جس نے ارتھ کو کور کیا ہے, جو آپ کے پاس ایٹماسفیئر ہے اسے کس نے روک کے رکھا ہوا ہے, یا اس بلینکٹ آف گیسز کو کس نے بنا کے رکھا ہوا ہے, تو وہ بچے گریوٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے گریویٹیشنل فورس ہر میسو باڈی پہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, ارتھ کی سینٹر کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. اب میسو باڈی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت ایسی باڈیز ہوں جیسے ارتھ کے ساتھ مون ہے یا سن ہے یا بڑے بڑے میسز ہوں جنہیں آپ کنسیڈر کرو. چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل کا بھی میس ہوتا ہے, جیسے کہ ایون ایک الیکٹران کا بھی میس ہوتا ہے 9.1 × 10⁻31 kg. تو جس بھی چیز کا میس ہو اسے ارتھ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی. اب ہمیں یہ بات پتہ ہے ہماری ایئر میں ملٹیپل گیسز موجود ہیں, تو ان گیسز پارٹیکل سے مل کے بنی اور ہر پارٹیکل کا میس ہوتا ہے. تو ان پارٹیکل کی میس کے مطابق
آپ کے پاس گریویٹیشنل فورس انہیں ارتھ کی سینٹر کی طرف کھینچ رہی ہے، تو گریوٹی آپ کے پاس رسپانسیبل ہے اس کلاؤڈ کے جس نے ارتھ کو گھیرا ہوا ہے، یا ایک کلاؤڈ کہہ لو، یا آپ اسے کہہ لو ایک بلینکٹ، ایئر کی ایک بلینکٹ یا گیسز کی ایک بلینکٹ جسے آپ ایٹماسفیئر کہتے ہو، اسے اس گریوٹی نے روک کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا آنسر ہے گریوٹی۔ اس کے بعد ہم نے لاسٹ نومیریکل دینا ہے، یہ سارے ان ٹاپکس میں سے ہیں جو ہماری کورس کا حصہ نہیں ہے ریڈیوس سلیبس میں۔ if force and displacement of particle in the direction of force are double, work would be 4 times۔ اس کا بھی ہم سولوشن دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں کو ڈبل کر دو تو ایف کی جگہ 2F، ڈی کی جگہ 2D، تو آپ کا آنسر آئے گا ورک ڈن از اکولس ٹو 4FD۔ ایف ڈی ہمارے پاس ورک ڈن کے ایکول ہوتا ہے ڈبلیو کے، تو آپ کے پاس ورک ڈن کتنے 4 ٹائمس بڑھ جائے گا، تو اس کا آنسر ہے 4 ٹائمس۔ تو یہ ہمارے ایم سی کیوز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ اب آپ شارٹ کوشچنس پہ آ جاؤ۔ شارٹ کوشچنس بھی ہم نے سارے نہیں کرنے، کچھ کرنے جو ہمارے ریڈیوس سلیبس کے حساب سے ہیں۔ A bucket is taken to the bottom of a well. Does the bucket possess any potential energy? Explain۔ آپ کے پاس ایک بکٹ ہے جس سے ویل کے باٹم میں، ایک کنویں کے باٹم میں لے کے جایا جا رہا ہے، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا اس بکٹ کی پاس کوئی بھی پوٹینشیل انرجی ہوگی؟ تو بچے اس کا آنسر ہے اس کے پاس بالکل پوٹینشیل انرجی ہوگی، کیونکہ وہ واٹر کا جو اپ تھرسٹ ہے، کیونکہ آپ کے پاس ویل میں واٹر ہے، اس کا جو اپ تھرسٹ ہے اس کے اگینسٹ ورک کرتا ہے، اور جتنا اس کے اگینسٹ ورک کرتا ہے وہ ورک انرجی پرنسپل کے مطابق ایز اے پوٹینشیل انرجی اس میں سیو ہوتا جاتا ہے۔ یس اٹ ول possess potential energy as work has to be done against the upthrust of water. This work done is stored in the form of potential energy of the bucket۔ پوٹینشیل انرجی آپ کے پاس ورک انرجی پرنسپل سے اس سارے ورک ڈن کے ایکول ہوتی ہے جو آپ نے کیا ہے کسی آبجیکٹ کو موو کروانے میں، اور ورک ڈن ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے ڈاٹ پروڈکٹ کے۔ جب آپ یہ ڈاٹ پروڈکٹ کھولتے ہو تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے میگنیٹیوڈ میں ایف ٹی کاس تھیٹا۔ تھیٹا آپ کے پاس 0 ہے، اس کی وجہ یہ ہے ڈسپلیسمنٹ فورس بکٹ جو ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس ایک بکٹ ہے، بکٹ پہ فورس ڈاؤن ورڈ لگائی جا رہی ہے اس کو نیچے لے کے جانے کے لیے، اور جیسے جیسے آپ کے پاس بکٹ نیچے جا رہی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ بھی ڈاؤن ورڈ کور کر رہی ہے، تو آپ کے پاس فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں پیرالل ہیں۔ تھیٹا آپ کے پاس 0 ہوگا، اور آپ کا آنسر کاس 0 ہمیں پتہ ہے 1 کے ایکول ہوتا ہے، یہ کاس کی میکسیمم ویلیو ہے، جب آپ 1 یہاں پٹ کرو گے تو آپ کا آنسر آئے گا ایف ٹی۔ تو آپ کے پاس پوٹینشیل انرجی اس ورک ڈن کے ایکول ہوگی جو آپ کرو گے اس آبجیکٹ کو ویل میں نیچے لے کے جانے کے لیے۔ سیکنڈ ہے ڈز ٹینشن ان دا اسٹرنگ آف اے سوئنگنگ پینڈولم ڈو اینی ورک؟ ایکسپلین۔ آپ کے پاس جو اسٹرنگ میں ٹینشن ہوتی ہے وہ کیا کوئی ورک ڈن کرتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بچے نہیں، ٹینشن نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس سوئنگنگ پینڈولم ہے، مطلب آپ کے پاس جو پینڈولم ہے وہ موو کر رہا ہے، تو میں سوئنگنگ پینڈولم کو ایسے بنا لیتی ہوں، یہ آپ کے پاس اس کی اسٹرنگ ہے، یہ آپ کے پاس باب ہے پینڈولم کا، تو ٹینشن ہمیشہ along the string ایکٹ کرتی ہے، upward ایکٹ کرتی ہے against weight of the bob، تو یہ ٹینشن کی ڈائریکشن ہے، کیونکہ آپ کا یہ پینڈولم سوئنگنگ ہے، یہ آپ اس کا دوسرا پوائنٹ لے لو، تو آپ کے پاس پینڈولم کچھ اس ڈائریکشن میں موو کرے گا اور پھر واپس آئے گا، آپ کے پاس یہ اس کی سوئنگ کی ڈائریکشن ہوگی، تو ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن یہ ہے، اور اب دیکھو ٹینشن اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان میں 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے، کاز 90 ہمارے پاس 0 ہوتا ہے، تو اس کیس میں آپ کہو گے کہ ٹینشن جو ہے سوئنگنگ پینڈولم کی وہ کوئی بھی ورک ڈن نہیں کرتی۔ نو دا ٹینشن ان دا اسٹرنگ آف اے سوئنگنگ پینڈولم ڈز ناٹ ڈو اینی ورک بیکاز ڈبلیو از اکوس ٹو، یہاں فورس کو ہم نے ٹی سے ریپلیس کر دیا، ٹی از فار دا ٹینشن، ٹی ڈی کاز تھیٹا، تھیٹا کی جگہ 90 ڈگری جو آپ کے پاس اینگل بن رہا ہے کاز 90 0 ہوتا ہے، آپ کی ساری آپ کے پاس ٹوٹل ورک ڈن 0 آئے گا۔ As tension always act along the string, so the angle between displacement and tension of swinging pendulum is always 90 degree۔ یہ آپ دیکھ لو اس کا آنسر اس لیے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے a man rowing boat upstream is at rest with respect to shore, is he doing any work؟ آپ کے پاس ایک بندہ ہے، ایک مین ہے جو اپ اسٹریم آپ کے پاس بوٹ کو آپ کے پاس رو کر رہا ہے یا اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے، پر اگر شور پہ آپ کوئی اور بندہ آپ کے پاس کھڑا ہے، اکارڈنگ ٹو ہم اس کی بوٹ موو نہیں کر رہی، تو کیا وہ بندہ جو اپ اسٹریم جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی ورک ڈن کرے گا یا نہیں؟ تو بچے اس کا کیس میں بھی آپ کے پاس آنسر 0 ہوگا، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دس پرسن وہ کوئی بھی ڈسپلیسمنٹ کور نہیں کر رہا، آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ کی ویلیو 0 ہے، تو آپ کے پاس اینڈ ایکویژن میں آنسر 0 آئے گا۔
No work is done by the man rowing upstream if he is at rest with respect to the shore, which means he is not covering any displacement. تو آپ کے سامنے وہ کوئی displacement cover کر نہیں رہا. displacement کی ویلیو 0 اور 0 سے جب آپ کے پاس ساری equation ملٹیپلائی ہوگی آپ کا آنسر 0 آئے گا. تو آپ کے پاس کسی بھی قسم کا ورک ڈن نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کوئی ڈسپلیسمنٹ کور نہیں کی. اس کے بعد بچے نومیریکلز ہیں. اب ہم نومیریکلز کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے 2 نومیریکلز کرنے ہیں کیونکہ موسٹلی نومیریکلز آپ کے اس چیپٹر میں جو ہیں وہ انرجی والے ٹاپکس ہیں. انرجی ہماری کورس کا حصہ نہیں تھا, صرف 4 ٹاپک تھے اور ہم ان کے اکارڈنگ نومیریکلز کریں گے. پہلے آپ نومیریکل نمبر 3 پہ آ جاؤ. A man pulls a trolley through a distance of 50 meter by applying a force of 100 Newton. آپ کے پاس ایک مین ہے جو ایک ٹرالی کو موو کر رہا ہے 50 میٹر کے ڈسٹینس سے, اور اس نے کتنی اس پہ فورس لگائی ہے 100 نیوٹن, وچ میکس این اینگل آف 30 ڈگری ود ہارزینٹل. اور آپ کے پاس وہ جو فورس لگائی گئی ہے وہ کتنا اینگل بنا رہی ہے 30 ڈگری کا ہاریزونٹل سے. کیلکولیٹ دا ورک ڈن بائی دا مین. I will try to draw it. آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ایک مین ہے, آپ اس کو مین کنسیڈر کرو. وہ ایک ٹرالی کو پش کر رہا ہے. یہ آپ کے پاس ٹرالی آپ لے لو, اور کتنا اس نے ڈسٹینس کور کیا ہے 50 میٹر, اور کتنی فورس لگائی ہے 100 نیوٹن کی. یہ جو آپ کے پاس فورس ہے وہ ہاریزونٹل سے کیا اینگل بنا رہی ہے 30 ڈگری کا. تو بیسیکلی بچے ہم نے ٹوٹل ورک ڈن فائنڈ کرنا ہے اس ساری گیون انفارمیشن کے ساتھ. ایزی سا نیومیریکل ہے, یہ آپ کا گیون ڈیٹا ہے. فورس ہے ہمارے پاس 100 نیوٹن, تھیٹا ہمارے پاس 30 ڈگری, اور ڈسپلیسمنٹ اس نے کتنے کور کیا ہے 50 میٹر. آپ نے ٹوٹل ورک ڈن فائنڈ کرنا ہے. ورک ڈن کا فارمولا ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ. جب آپ ڈاٹ پروڈکٹ کھولتے تو ایف ٹی کاس تھیٹا. فورس بھی ہمیں گیون ہے, ڈسپلیسمنٹ بھی ہمیں گیون ہے, اور تھیٹا بھی ہمیں گیون ہے. فورس ہے ہمارے پاس 100, ڈسپلیسمنٹ ہے 50, اور اینگل کتنا ہے 30 ڈگری. تو جب آپ cos 30 کی ویلیو یہاں پٹ کرو گے, اس ساری ٹرم سے اسے ملٹیپلائی کرو گے, تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 4330 جاؤل آف ورک. تو یہ آپ کے پاس ورک کی ویلیو ہے جو وہ کرے گا اس ٹرالی کو موو کرتے ہوئے. تو یہ ہے آپ کے پاس نومیریکل نمبر 3. اس کے بعد ہم نے کرنا ہے نومیریکل نمبر 11. بیچ والے جو آپ کے پاس نومیریکلز ہیں وہ ساری پوٹینشیل انرجی, کائنیٹک انرجی, ان ساری چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے ریڈیو سلیبس میں. تو ہم سیدھا نومیریکل 11 پہ آتے ہیں. دا میس آف دا مون از 1/80 آف دا میس آف دا ارتھ. آپ کے پاس جو مون کا ماس ہے وہ 80 ٹائمز لیس ہے میس آف ارتھ سے, اینڈ کورسپونڈنگ ریڈیس از 1/4 آف دا ارتھ, اور اس کا مون کا جو ریڈیس ہے وہ 4 ٹائمز لیس ہے ارتھ سے. کیلکولیٹ دا اسکیپ ویلوسٹی آن سرفیس آف مون. تو جس طرح سے ہم ارتھ کی اسکیپ ویلوسٹی فائنڈ کرتے ہیں, اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مون کی اسکیپ ویلوسٹی فائنڈ کرو. گیون ڈیٹا میس آف مون ہے 1/80 آف میس آف ارتھ, ارتھ سے کہ میس سے 80 ٹائمز لیس ہے, اور ریڈیس آف مون ہے ہمارے پاس 4 ٹائمز لیس آف دیٹ آف ارتھ, ریڈیس آف ارتھ. گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی ہمیں پتہ ہے, یہ آپ کے پاس اس کی ویلیو کانسٹنٹ ہوتی ہے 6.67 × 10⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر. یہ آپ کے پاس مون کے لیے بھی وہی ہوگی جو آپ کے پاس ارتھ کے لیے یا کسی اور پلانٹ کے لیے. ہم نے فائنڈ کرنی ہے اسکیپ ویلوسٹی. تو پہلے آپ ارتھ کی اسکیپ ویلوسٹی دیکھ لو, اس کا فارمولا ہوتا ہے 2gme ڈیوائڈ بائی re. تو گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی کی ویلیو کانسٹنٹ ہے, میس آف ارتھ کی ویلیو کانسٹنٹ ہے, ریڈیس آف ارتھ کی ویلیو کانسٹنٹ ہے. جب آپ یہ ساری ویلیوز ادھر پٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ آنسر آتا ہے جو کہ کانسٹنٹ ویلیو ہے ارتھ کی اسکیپ ویلوسٹی کے لیے, یا ارتھ کے ایٹماسفیئر سے نکلنے کے لیے, ارتھ کی گریویٹیشنل فیلڈ سے نکلنے کے لیے آپ کو اس اسپیڈ سے انیشلی کسی بھی آبجیکٹ کو تھرو کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس سے نکل جائے. یہ کانسٹنٹ ویلیو ہے جو ارتھ کے لیے. اب ہم مون کے لیے دیکھ لیتے ہیں. تو آپ فارمولا وہی یوز کرو 2gm/r. تو یہاں پہ ایم میں کی سبسکرپٹ میں اسمال ایم سے لکھا گیا یہ میس آف مون ہے اور یہ ریڈیس آف مون ہے. تو اس نے ہمیں کہا تھا میس آف مون جو ہے وہ 1/80 ٹائمس میس آف ارتھ ہے, تو 1/80 انٹو میس آف ارتھ اس کو ریپلیس کر دیا, اور ریڈیس آف مون ہے 1/4 ٹائمس ریڈیس آف ارتھ. تو یہ بیسیکلی بچے آپ کے پاس اکویژن یوں ہے کہ اوپر آر آف مون ڈیوائڈیڈ بائی 4, 1/4 ٹائم آف آر آف ارتھ. ریڈیس آف ارتھ کو اگر آپ 1/4 لے لو تو آپ کے پاس ریڈیس آف مون آتا ہے جو ہماری گیون ایکویژن تھی. یہ دیکھیں تو آر ایم کو ریپلیس کر دیا اس سے. 4 جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے 3rd پلیس پہ, تو یہ 1st پہ جا سکتا ہے. تو بیسیکلی میں نے اس کو
بس سیٹ کر کے لکھا ہے 2 GMe ماس آف ارتھ ڈیوائڈیڈ بائی 80 اس کو ریپلیس کیا تو آپ کے پاس یہ آنسر آیا. یہ آپ نے بس ریپلیسمنٹ کی ہے. اور جب آپ اس کو انورس کر کے لکھو گے تو آپ کے پاس یہ چیز یوں بنے گی 4/RE. اب میس آف ارتھ بھی ہمیں پتہ ہے, ریڈیوس آف ارتھ بھی, یہ کانسٹنٹ ویلیوز ہیں. جب آپ یہ یہاں پٹ کرو گے یہ تو آپ کے پاس بیسیکلی ہوا کیا ہے 2 into 4 آپ کے پاس کیا آتا ہے 8 اور ڈیوائڈ بائی 80. تو آپ کے پاس یہ اب ان آپس میں آپ سولو کر لو تو 1/20 آپ کے پاس ادھر آئے گا. اور GMe ڈیوائڈ بائی RE ہمیں دیتا ہے 11.2 × 10³ میٹر پر سیکنڈ. یہ جو ہم نے ادھر سولو کیا تھا یہ ویلیو آپ ادھر پٹ کر دو. جب آپ اس سے سولو کرو گے تو آپ کے پاس ڈیسیمل پوائنٹ سیٹ کرنے کے بعد 2504.3 آنسر آئے گا. پوائنٹ جب ادھر سے موو کر کے ادھر جائے گا تو اس نے 3 پلیسز موو کی ہیں. اگر آپ کے پاس 3 پلیسز اس ڈائریکشن میں موو ہوتی ہیں تو 10 کی پاور پازیٹیو میں بڑھتی ہے. تو 1 2 3 اس نے موو کیا, آپ کے پاس 2.5 آیا انٹو 10³ میٹر پر سیکنڈ. 10 کی پاور 3 ہمیں پتہ ہے کلو کے ایکول ہوتا ہے پریفکس میں, تو 2.5 کلومیٹر پر سیکنڈ آپ کے پاس آنسر ہے اس کے ویلوسٹی آف مون. تو یہ ہماری ایکسرسائز بچے ہو گئی ہے, اتنی بڑی ایکسرسائز نہیں تھی اس چیپٹر کی. آپ اس کو ساتھ ساتھ سولو کرو. اور فرسٹ ایئر آپ لوگوں کو اگر فزکس کے لیکچرز میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ان لیکچرز کو ریڈیو اسٹیشن کی طرح سن رہے ہو. سننے والے نہیں, اپنی بک ساتھ اوپن کیا کرو. آپ کو ہر چیپٹر میں بتایا جاتا ہے, چیپٹر نمبر ٹاپک کے اوپر آپ کو آپ کی بک سے جو ہے پیج نمبر بتایا جاتا ہے. تو آپ کو اسی لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی بک ساتھ اوپن کرو اور اس کو ساتھ ساتھ پڑھو, ادھر سے ساتھ ساتھ سولو کرو. یہ ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے جو آپ نے ریڈیو کی طرح اس کو سننا ہے. ان لیکچرز کو ساتھ ساتھ پریپیئر کریں, ساتھ ساتھ ان کو سولو کریں, تبھی آپ کو سمجھ آئے گی. اور اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں, کوئی چیز نہیں سمجھ آئی کو کمنٹ سیکشن میں لکھیں اینڈ آئی ول گیٹ ٹو اٹ. اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیں اور یہ ساتھ بالکل آج ہی اس ایکسرسائز کو ساتھ سولو کریں. تھینک یو.